اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہدایت کا وعدہ مجاہدے پر ہے، سہولت پر نہیں ہے۔ ہدایت کا وعدہ مجاہدے پر ہے، سہولت پر نہیں ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ دعوت کے ذریعے سب سے پہلے یقین کا بدلنا مقصود ہے۔ اس یقین کی تبدیلی کے لیے صحابہ کرام کے گشت کا معمول یہ تھا کہ صحابہ پر گشت کرتے تھے۔ یہ نہیں کہ صحابہ صرف کافروں پر گشت کرتے تھے، نہیں، صحابہ پر گشت کرتے تھے، صحابہ پر گشت کرتے تھے۔ اور اس گشت کا موضوع، میری بات توجہ سے سننا، اس گشت کا موضوع ہوتا تھا کہ مسجد کے باہر کے ماحول سے نکال کر ایمان سیکھنے کے عنوان پر مسجد میں لا کر جمع کریں۔ ایمان سیکھنے کے عنوان پر مسجد میں جمع کرنا، یہ صحابہ کے گشت کا موضوع تھا۔ ایمان سیکھنے کے عنوان پر مسجد میں جمع کرنا، یہ صحابہ کے گشت کا، ہاں میری بات توجہ سننا، یہ صحابہ کے گشت کا موضوع تھا۔ ایک سے ملاقات کیوں کرتے تھے؟ ایک سے ملاقات کیوں کرتے تھے؟ ایک سے جا کر ملاقات کرتے تھے اور خوشامد کر کے کہتے تھے کہ تھوڑی دیر کے لیے ہمارے ساتھ آ جاؤ ایمان کے حلقے میں تاکہ میرے پر ایمان لے آویں۔ حالانکہ صحابہ کرام ایمان کے کمال کو پہنچے ہوئے، ایمان کے کمال کو پہنچے ہوئے، کہاں ہمارا ایمان اور کہاں صحابہ کا ایمان؟ حضرت عثمان رضی اللہ کے بارے میں حضرت عمر فرمایا کرتے تھے کہ عثمان کا ایمان اتنا ہے کہ اگر اس کے اکیلے کے ایمان کو ایک بڑے لشکر پر تقسیم کر دیا جاوے تو سب کے لیے اتنا کافی ہو جاوے جتنا ایمان ایک مومن کا ہونا چاہیے۔ ایسے صحابہ ایمان والے، اس کے باوجود یہ معمول، یہ ملاقاتیں کر کے کہتے تھے کہ تھوڑی دیر کے لیے ہمارے ساتھ آ جاؤ مسجد میں ایمان کے حلقے میں، اب میرے پر ایمان لائیں گے۔ عبداللہ بن رواحہ کہتے تھے قم بنا نؤمن ساعتا، آؤ اٹھو ہمارے ساتھ، اب میرے پر ایمان لائیں گے۔ حضرت عمر فرماتے تھے کہ آؤ ہمارے ساتھ، اب میرے پر ایمان لائیں گے۔ اور فرماتے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں تمہیں ایمان کے حلقوں میں اس لیے جمع کرتا ہوں تاکہ میرے ایمان میں ترقی ہو، کیونکہ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو ان تمام باتوں کو نہ جاننے کی وجہ سے یوں کہہ بیٹھتے ہیں کہ کیا ضروری ہے کہ بھئی مسجد ایمان کے حلقوں سے ایمان بنے گا، اور بھی تو طریقے اور بھی تو ذرائع ہیں۔ ایمان کے سیکھنے کو ایک خاص طریقے کے ساتھ محدود کرنا کیا ضروری ہے کہ بھئی وہ تبلیغ جماعت کے طریقے پر ہی ایمان سیکھا جائے گا؟ نہیں، تبلیغ جماعت کا طریقہ نہیں ہے، صحابہ کا طریقہ ہے۔ یہ ہے بات اصل میں۔ اگر سوچو گے جماعت کا طریقہ ہے تو بھائی کہو گے بھائی ٹھیک ہے، تمہارا طریقہ یہ ہے، ان کا طریقہ یہ ہے، ان کا طریقہ یہ ہے، ان کا طریقہ یہ ہے۔ بس سمجھتے تھے امت صحابہ پر جمع ہوگی، صرف امت صحابہ پر جمع ہوگی، امت صحابہ پر جمع ہو جائے گی کہ صحابہ متن ہیں، صحابہ متن ہیں، شروحات اور امت جمع نہیں ہوگی، متن پر جمع ہو جائے گی۔ بہت ضروری بات عرض کر رہا، ہر ایک کا طریقہ اپنے تجربات کی روشنی میں ہر ایک کا طریقہ الگ ہو کر رہ جائے گا اگر کام کرنے والوں نے صحابہ کو سامنے نہ رکھا۔ تجربات سب کے مختلف ہوں گے، تجربات ہمیشہ مختلف ہوتے ہیں، کسی کا تجربہ یوں ہے، کسی کا تجربہ یوں ہے، کیونکہ صلاحیتیں مختلف ہیں تو تجربات بھی مختلف ہوں گے۔ ہمارے کام کا کے اصول اور ہمارے کام کا طریقہ کار وہ کام کرنے والوں کے تجربات کے تابع نہیں ہے۔ ہمارے کام کے اصول اور اس کام کا طریقہ کار وہ کام کرنے والوں کے تجربے کے تابع نہیں ہے۔ ہمارا کام تو صحابہ کی سیرت کے تابع ہے، یہ ہے سمجھنے کی بات۔ کام صحابہ کی سیرت کے تابع ہے، ہر قدم پر یہ دیکھنا ہوگا کہ اس کام کو صحابہ نے کیسے کیا ہے، اس کام کو صحابہ نے کیسے کیا۔ میں نے ایک بات عرض کی ہے کہ دعوت کے ذریعے سب سے پہلے اپنے یقینوں کو میں کمال پیدا کرنا مقصود ہے۔ مولانا علی اصغر فرماتے تھے نا کہ میں اس کام کا کوئی نام رکھتا تو اس کا نام تحریک ایمان رکھتا، کہ سب سے پہلے دعوت کے ذریعے یقین کا بدلنا مقصود ہے۔ اس کا کیا طریقہ محنت ہے؟ اس کا طریقہ محنت صحابہ کا معمول یہ تھا کہ وہ ملاقاتیں کرتے ایک ایک فرد سے، ایک ایک گھر پر، بازاروں میں ملاقات کرتے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کے بازار سے لوگوں کو نقد اٹھا کر مسجد میں بھیجتے تھے،
کہ مسجد میں تعلیم کا حلقہ ہو رہا، تم بازار میں ہو، کیونکہ وہاں تعلیم کے حلقے میں کتاب نہیں پڑھی جاتی تھی، بلکہ تعلیم کے حلقے میں اللہ تعالیٰ کے وعدے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ آپ سے سنتے، ان وعدوں کو اور دوسروں میں بیان کرتے. معمول تھا یہ کہ دعوت دے کر ایمان سیکھنے کے عنوان پر مسجد میں جمع کرتے تھے. معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے تھے اجلس بنا نؤمن ساعتن، آؤ ہمارے ساتھ بیٹھو کچھ دیر کے لیے پر ایمان لے آئیں. یہیں سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات ثابت کی ہے کہ مجالس ایمان ایمان کی تقویت کا ذریعہ ہیں. معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے عمل سے یہ بات ثابت کی ہے کہ مسجدوں میں ایمان کے حلقے یہ ایمان کی ترقی کا ذریعہ ہیں. میں پہلی بات میں عرض کر رہا کہ ایمان میں کمال کیسے پیدا ہو، ایمان میں کمال کیسے پیدا ہو. جتنے مسجد سے باہر کے پھیلے ہوئے مادی نقشے ہیں، ملاقاتوں کے ذریعے ان نقشوں سے مسلمان کو نکالنا، یہ ملاقات کا مقصد ہے. یہ ملاقات کا مقصد ہے کہ اس مادی نقشوں سے مسلمان کو نکالو. اور مسجد میں ایمان کے حلقوں میں غیب کے تذکرے اس طرح سناؤ کہ جتنے بھی دنیا کے مادی اسباب ہیں ان ساری شکلوں سے نہ ہونے اور محض اللہ کی ذات عالی سے عملوں پر کامیابیوں کے ملنے کا یقین پیدا ہو. یہ مقصد تھا گشت کر کے لوگوں کو ایمان کے حلقوں میں جمع کرنے کا، تاکہ جتنے مادی نقشے مسجد سے باہر پھیلے ہوئے ہیں ان سارے نقشوں سے کچھ نہ ہونے اور محض اللہ کی ذات عالی سے عمل پر ہونے کا یقین دل میں پیدا ہو. یہ ہمارے گشت کا موضوع ہے، کیونکہ دلوں کے متاثر ہونے کی جگہ اصل مسجد ہے. دلوں کے متاثر ہونے کی اصل جگہ مسجد ہے. باہر کے ماحول میں بات کرنے سے وہ اثر نہ ہوگا جو اثر مسجد کے ماحول سے ہوگا. یہ تو یعنی بے شمار قصے ہیں صحابہ کے، بے شمار واقعات ہیں، بے شمار واقعات ہیں صحابہ کے کہ مسجد کے ماحول سے کس طرح دل پلٹتے تھے. وفد ثقیف نے کہا اسلام تو قبول کریں گے، نماز نہیں پڑھیں گے، زکوٰۃ نہیں دیں گے. آپ نے فرمایا صحابہ سے انہیں مسجد میں رکھو، مسجد کا ماحول ان کے دلوں کو اسلام کے لیے نرم کر دے گا. اسلام کے لیے مسجد کا ماحول ان کے دلوں کو نرم کر دے گا. طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد سے باہر کان کے اندر روئی ٹھوس رہے تھے کہ میرے کان میں آپ کی کوئی بات نہ پڑے. مسجد میں داخل ہوئے تو کانوں میں سے روئی نکالی اور آپ کی بات سن کر اسلام قبول کیا. چور کو آپ نے مسجد میں ستون سے باندھ دیا تاکہ اس کا وقت مسجد میں گزرے، اس کا وقت مسجد میں گزرے. مسجد کے ماحول میں رہنا یہ اصل میں یہ تربیت کا ماحول ہے. سمجھتے تھے کہ مسجد میں فرشتوں کے پروں میں رہنے سے اس طرح دلوں میں ہدایت کا نور اترے گا جس طرح مرغی کے پروں سے انڈوں میں حیات آتی ہے. اس طرح انڈوں میں حیات آتی ہے مرغی کے پروں کی تاثیر سے، اس طرح فرشتوں کے پروں سے دلوں میں نور ہدایت اترے گا. کیونکہ صراحتاً فرمایا حدیث میں اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہو کر جو لوگ اللہ تعالیٰ کے تذکرے کرتے ہیں فرشتے اپنے پروں سے آسمان تک ان کو گھیر لیتے ہیں. اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہو کر جو لوگ اللہ تعالیٰ کے تذکرے کرتے ہیں، میں اس طرح میں کہہ رہا ہوں اسی طرح سمجھنا ہوگا. اللہ تعالیٰ کے تذکرے کرتے ہیں، اس کے احکام کے تذکرے، اس کی قدرت اور اس کی بڑائی کے تذکرے، فرشتے اپنے پروں سے آسمان تک ان کو گھیر لیتے ہیں. اور اللہ رب العزت ان سے بہتر مخلوق میں ان کا ذکر فرماتے ہیں. فرشتوں کے درمیان اللہ تعالیٰ ان کا ذکر فرماتے ہیں، اللہ ان کا ذکر فرماتے ہیں فرشتوں کے درمیان. تو میں نے عرض کیا کہ یہ ہمارے گشت کا موضوع ہے کہ انہیں باہر کے ماحول میں سے نکالو اور مسجد کے ماحول میں لا کر یہاں بات سمجھاؤ. کیونکہ کانے بات ڈالنا اصل مقصود نہیں ہے بلکہ دلوں میں اتارنا مقصود ہے. دلوں میں اتارنا مقصود ہے. یہ ہمارے گشت کا موضوع ہے. یہ ہمارے گشت کا موضوع ہے. یہاں لا کر یہ سمجھاؤ کہ امت کے مسائل کے حل کا تعلق مسجد سے ہے. یہی وجہ ہے کہ دور نبوت میں اور دور خلافت میں جب بھی کوئی مسئلہ پیش آتا تھا فوراً مسیح کی طرف قدم اٹھایا جاتا تھا کہ چلو اللہ کے گھر، قرضہ آ جاوے تو مسجد، سیلاب آ جاوے تو مسجد، بارش رک جاوے تو مسجد. ہر مسئلے کے لیے مسلمان مسیح کی طرف قدم اٹھاتا تھا. اس زمانے میں جتنی بھی حاجتیں ہیں وہ ساری حاجتیں وہ یعنی اسباب و شکلوں پر تقسیم کر دی گئی ہیں. پہلا قدم کوئی مسیح کی طرف اٹھاوے کسی حاجت کی اور ضرورت کے لیے ایسا نظر نہیں آتا. جی ہاں، آدمی پہلا قدم اٹھاوے مسیح کی طرف کہ چلو اللہ سے کہیں گے، اللہ کے گھر میں جا کر
ابو باہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے قرض سے پریشان ہو گئے. آپ نے فرمایا کہ مسجد میں کیوں ہو؟ عرض کیا کہ میں اتنا مقروض ہوں، اتنا مقروض کہ میں اس قرض کی ادائیگی سے عاجز ہوں. فرمایا اے ابو ماما ہم تمہیں ایسی دعا نہ سکھلا دیں کہ اگر تمہارے اوپر یمن کے پہاڑ کے برابر بھی قرضہ ہو تو آسانی سے ادا ہو جائے. اس دعا کے مستحق اس لیے ہوئے کہ قرض کی تنگی کو لے کر مسجد میں آ گئے، قرض کی تنگی کو لے کر مسجد میں آ گئے، اس لیے اس دعا کے مستحق ہوئے کہ قرض کی تنگی کو لے کر ایک صحابی مسجد میں داخل ہوئے بہت پریشان. اب یہ کیا بات ہے؟ عرض کیا مجھ پر اتنا قرضہ ہے کہ اگر میں سال ہر سال کی اپنی پوری باغ کی آمدنی، سال ہر سال اپنے باغ کی پوری پیداوار قرض میں دیتا رہوں اور اپنے گھر ایک کھجور بھی لے کر نہ جاؤں تب بھی نہیں لگتا کہ میرا قرضہ ادا ہوگا، میں اتنا مقروض ہوں. آپ نے فرمایا کیا تم نے اپنے باغ کی کھجوریں توڑ لی ہیں؟ عرض کیا کہ جی ہاں کھجوریں توڑ کر رکھی ہوئی ہیں. فرمایا چلو تمہارے جتنے بھی قرض خواہ ہیں سب کو بلا لو، جتنا کا تمہارے ذمہ قرض ہے سب کو بلا لو، سب کو بلا لو جتنے بھی ہیں. چنانچہ انہوں نے اعلان کر دیا کہ جس کا بھی میرے ذمہ کوئی قرض ہے وہ آ جائے. سارے جتنے بھی کا بھی قرض ان کے ذمہ تھا سب آ گئے اور سب نے اپنا اپنا حق، جس کا جو حق تھا اس نے کھجوروں میں سے تول کر اپنا لے لیا. سارا قرضہ ادا ہو گیا، سارا قرضہ ادا ہو گیا. اور صحابی فرماتے ہیں کہ میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ کھجوروں کے ڈھیر میں سے کسی ڈھیر میں سے کوئی ایک کھجور کم ہوئی یا نہیں ہوئی. تو فرماتے ہیں مجھے کسی کھجور کی جگہ خالی نظر نہیں آتی تھی کہ یہاں سے کوئی کھجور اٹھائی گئی. سارا قرضہ ادا ہو گیا اور میرے باغ کی کا جتنا پھل تھا وہ سارا کا سارا اسی طرح رہا. بس بات یہ ہے کہ لوگ اس طرح کے واقعات کو سن کر کہتے ہیں کہ بھائی وہ تو صحابہ تھے اور پھر خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے. یہ بات توجہ سننی پڑے گی کہ بھائی وہ تو اصل میں ایک وقتی چیز تھی اور وہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اور پھر صحابہ کا مقام، یہ سب کچھ اس طرح کی باتیں اور ظاہر کے خلاف نصرت ان کی ہو سکتی تھی، ہو گئی ان کے زمانے میں. اب ان باتوں کے کہنے سے کیا فائدہ جب یہ اس زمانے میں ہو نہیں سکتا، اس زمانے میں ہو نہیں سکتا. اگر مسجدوں میں ایمان کے حلقوں میں جمع ہو کر ان باتوں کو اس یقین کے ساتھ نہیں سنو گے کہ آج بھی اللہ تعالیٰ یہ کرنے والے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے رفتہ رفتہ بدگمان ہو جاؤ گے. اگر مسجدوں میں جمع ہو کر ان واقعات کو نہیں سنو گے اور اس یقین کے ساتھ نہیں آؤ گے عمل کی طرف تو یہ جتنے مادی اسباب ہیں نا یہ اللہ سے بدگمان کر دیں گے. کیا بدگمان؟ دیکھو سنو، بدگمانی یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ صحابہ کرام کے ساتھ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو کچھ کر چکے ہیں وہ زمانے میں ہو چکا ہے، آئندہ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کریں گے. یہ اللہ کے ساتھ بدگمانی ہوگی. میری بات بہت غور سے سننی پڑے گی. جتنی بھی مادی شکلیں ہیں ہم یہ سمجھ بیٹھے کہ یہ شکلیں ہی اللہ کی قدرت ہیں. ہم سمجھتے تھے قدرت شکلوں میں نہیں ہے، قدرت شکلوں میں نہیں ہے. شکلیں تو قدرت سے بنی ہیں اس امتحان کے لیے کہ ہم سے ہونے کا یقین کرتے ہو یا شکلوں سے ہونے کا یقین کرتے ہو. شکلیں اس امتحان کے لیے بنائی گئی ہیں. اللہ نے ساری شکلیں اس امتحان کے لیے بنائی ہیں کہ شکلوں سے ہونے کا یقین کرتے ہو یا ہماری ذات سے ہونے کا یقین کرتے ہو. اگر یقین ہماری ذات سے ہے عملوں پر تو ہم شکلوں کے بغیر کر کے دکھلا دیں گے، اور اگر ہونے کا یقین شکلوں سے ہے تو پھر شکلوں سے تو ہم سمجھتے تھے کہ شکلوں پر ایک بار ملے گا وہ بھی غیر یقینی ہے اور حکم پر بار بار ملے گا اور یقینی ہے. ہمیں تو مادی اسباب نے اللہ سے بدگمان کر دیا، مادی اسباب نے اللہ سے بدگمان کر دیا. جتنی مادی شکلیں ہیں سب نے اللہ سے بدگمان کر دیا. اگر وہ مسائل حکام سے متعلق ہیں تو حکومتوں نے اللہ سے بدگمان کر دیا. اگر وہ مسائل مادی شکلوں سے چیزوں متعلق ہیں تو چیزوں نے اللہ سے بدگمان کر دیا. اگر وہ ضروریات کمائی کی شکلوں سے متعلق ہیں تو کمائی کی شکلوں نے اللہ سے بدگمان کر دیا. حالانکہ گمان سے بڑی کوئی طاقت نہیں ہے. گمان سے بڑی کوئی طاقت نہیں. سب سے بڑی طاقت اللہ کے ساتھ گمان ٹھیک کرنا ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ گشتوں کے ذریعے لوگوں کو شکلوں کے ماحول سے نکال کر مسجد کے ماحول میں ایمان خلق میں لا کر جوڑنا اسی مقصد کے لیے ہے تاکہ جتنی بھی مادی شکلیں ہیں ان کے انکار کے ماحول میں آؤ، ان کے انکار کے ماحول میں آؤ. کیونکہ ایسا فرماتے تھے کہ ہمیں ایمان کے حلقوں میں اس مقصد کے لیے جوڑنا ہے تاکہ ہمارا یقین نظر سے ہٹ کر خبر پر آوے، یقین نظر سے ہٹ کر خبر پر آوے.
ہمیں ایمان کے حلقوں میں اس مقصد کے لیے جوڑنا ہے تاکہ ہمارا یقین نظر سے ہٹ کر خبر پر آوے، یقین نظر سے ہٹ کر خبر پر آوے۔